جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ نیروز اور مہرجان کے نام سے دو خوشی کے تہوار مناتے ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم ان تہواروں میں شرکت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے ان سے بہتر دو دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ عید الفطر اس وقت منائی جاتی ہے جب مسلمان رمضان المبارک میں فرض روزوں کی تکمیل کر کے اس مقدس مہینے کے ایک تربیتی دور سے گزر کر اپنی روحانیت کو جلا بخشتے ہیں، اور عید الاضحیٰ اس وقت منائی جاتی ہے جب حج کی تکمیل ہوتی ہے اور لاکھوں مسلمان عرفات کے میدان میں اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکے ہوتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اسلام میں قربانی کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت ہے، اور یہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور اس کے بارے میں حضور اکرم نے یہاں تک فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ قربانی کی ایسی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے اور قربانی کرنے والے کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ قربانی کے جانور کے بدن سے جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو نیکی ملتی ہے۔ یہ قربانی کے جانور پورے صراط پر سواریاں ہوں گی۔ ہر عمل کا ایک وقت ہوتا ہے، جیسے کہ رمضان کے مہینے میں روزے، حج کے ایام میں حج، نماز کے وقت میں نماز، اسی طرح قربانی کے دنوں میں قربانی ایک بڑا مقبول عمل ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن 10 ذی الحج کو کوئی بھی نیک عمل قربانی کا خون بہانے سے پہلے زیادہ محبوب نہیں، اور قیامت کے دن بندہ اپنی قربانی کے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت حاضر ہوگا، اور یہ چیزیں ثواب عظیم کا ذریعہ بنیں گی۔ مزید فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجہ قبولیت پا لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جن جانوروں کے بدن پر اون ہے ان اون کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدس نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرمائی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے رقم خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ قربانی کے جانور شرعاً مقرر ہیں، گائے، بھینس، بیل، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، مذکر، مؤنث، دمبا، دمبی، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی درست نہیں، اگرچہ وہ کتنا ہی زیادہ قیمتی ہو اور کھانے میں بھی جس قدر مرغوب ہو، لہٰذا ہرن کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح دوسرے حلال جانور قربانی میں ذبح نہیں کیے جا سکتے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا کی عمر کم از کم 2 سال اور اونٹ، اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال اور باقی جانوروں کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر بھیڑیا یا دمبا سال بھر سے کم عمر کا ہو لیکن موٹا تازہ اتنا ہو کہ سال بھر والے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو فرق محسوس نہ ہو، تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، بشرطے یہ کہ 6 مہینے سے کم کا نہ ہو۔ چونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے جانور خوب عمدہ، موٹا تازہ، صحیح سالم، عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ حضور اقدس نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے آنکھ، کان خوب اچھی طرح دیکھ لیں، اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان جھڑا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو۔ حضرت برا بن عازب کا بیان ہے، حضور اقدس سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کن جانوروں سے پرہیز کیا جائے؟ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے 4 طرح کے جانوروں سے پرہیز کرو، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو، ایسا دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ قربانی کا وقت بقرہ عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے افضل دن بقرہ عید کا پہلا دن ہے۔
پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ بقرہ عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ نماز عید پڑھ چکے ہیں تب قربانی کریں۔ البتہ اگر کوئی دیہات میں یا گاؤں میں یا جہاں عید کی نماز واجب نہ ہو تو وہاں 10ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد قربانی کر دینا درست ہے۔ 10ویں سے 12ویں تک جب جی چاہے قربانی کریں، چاہے دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی نہ ہو۔ اگر خوب زیادہ روشنی ہو تو رات کو قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی ہر عاقل بالغ آزاد مقیم مسلمان صاحب نصاب مرد عورت پر واجب ہے۔ صاحب نصاب سے مراد جس پر زکوٰۃ فرض ہو یا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہو یا اتنی ہی قیمت کا سونا، چاندی، نقدی مال، تجارت، ضرورت اصلیہ سے زائد سامان پڑا ہو اور سب کو جمع کر کے اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے تو اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے سمجھتے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں۔ یہ بات درست نہیں۔ یوں کہنا تو درست ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں اس لیے ان کے پاس سونا، چاندی یا مال تجارت نہیں ہوتی، لیکن بہت سا فاضل سامان پڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ فاضل سامان 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس ایک دن پہلے یا قربانی کے ان 3 ایام میں سے ایسا مال آئے جس کے ہونے سے قربانی واجب ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ بھی معلوم ہو کہ جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ فرضیت زکوٰۃ اور واجب قربانی صدقہ فطر کے بارے میں ہر ایک کی ملکیت علیحدہ دیکھی جائے گی۔ اگر کسی گھر میں باپ، بیٹے، بہو اور بیٹیوں کی ماں ہر ایک کی ملکیت میں اتنا مال ہو جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی۔ البتہ نابالغ کی طرف سے کسی حال میں قربانی کرنا لازم نہیں۔ عورتوں کے پاس عموماً اتنا زیور ہوتا ہے جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ بیوہ ہی کیوں نہ ہو۔ قربانی کا مقصد گوشت کھانا، دکھلاوا یا ریاکاری نہیں، بلکہ ایک شرعی حکم کی تکمیل کرتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک جان قربان کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے، اللہ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے کہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم الشان عمل کی یادگار ہے۔ یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا جوئی کے لیے تھا، اور قربانی کی اصل روح اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی جذبہ ابراہیمی اور اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔